لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لنا الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد الخامس ولعن غير الله نزال وابن مرجانة وعمر النسال وشبل والد سفيان والزاد والمروان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قبل اس سے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ رسول ہم اور 3 مرتبہ رسول اللہ کی طرف فرما کر مرحوم عظیم مقام میرے آقا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بزرگان ملت، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سفر قرار دیا ہے، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. وہ قرآن جس کا ایک زبر حق ہے، ایک زیر حق ہے، کہ جس میں تمام خشک و تر کا ذکر موجود ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر بطور معجزہ اس قرآن کو نازل کیا اور اپنے حبیب کو اس کی تبلیغ کے لیے اس پرآشوب ماحول میں بھیجا کہ جس وقت وہاں کا ماحول یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف 2 چیزیں جانا کرتے تھے اور ان کو کوئی چیز نہیں آتا تھا. وہ ایک یہ کہ وہ شاعری کرنا جانتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ تلوار چلانا جانتے تھے. عزیزوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے 40 سال تک جنگ کیا کرتے تھے اور شعر و شاعری میں ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو اس پرآشوب ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور کہا ہے میرے حبیب دیکھو، پریشان نہ ہونا. اگر ان کے پاس 2 چیزیں ہیں کہ جس پر یہ ناز کرتے ہیں تو ہم بھی تمہیں 2 چیزیں دیتے ہیں، تم ان دونوں چیزوں کو پیش کر دینا. اگر یہ شعر و شاعری کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہے تو قرآن کو تم پیش کر دینا. اگر یہ تیر و تلوار سے مقابلہ کرنا چاہے تو تم حیدر کرار کو پیش کر دینا. ایک سلوات پڑھ محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو تم حیدر کرار کو پیش کر دینا. تو عزیزو، اس پرآشوب ماحول میں اللہ کا حبیب پیغام دے رہا ہے، دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان لانے والو،
هل ادلکم علی تجارت، کیا ہم تم کو ایک ایسی تجارت بتائیں تنجیکم من عذاب علیم، کہ جس کے ذریعے سے آپ خطرناک عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی عذاب کا نام آتا ہے، عذاب کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے آپ کے ذہنوں میں چند باتیں گزرنے لگتی ہیں کہ عذاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی سختیاں، عذاب، جہنم میں ہونے والے مظالم جو بھی ہوگا، وہاں پر آگ کی بارش ہوگی، اور جو بھی وہاں پر انسان کے اوپر گزرنے والا ہے وہ سب کے سب ہمارے آپ کے ذہنوں میں آنے لگتا ہے کہ عذاب سے مطلب یہ ہے۔ عزیزان گرامی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے، لیکن صرف اور صرف یہی عذاب نہیں ہے۔ عزیزو، عذاب صرف اور صرف اخروی عذاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہمیں عذاب آتا ہے، ہم پر عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم خود اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو وہ کہیں گے آپ کس طریقے سے، یہ دنیا والا عذاب کیسا ہے کہ جہاں پر ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، توجہ کریے گا، اور یہ لمحہ فکریہ ہر کسی کے لیے ہے کہ دیکھیں کہ جب جناب یعقوب کے بیٹے ہیں ایک مرتبہ بابا جان کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے بابا آپ پر درود و سلام ہو۔ بعد درود و سلام کہتے ہیں بابا آپ یہ بتائیے ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنی منشا کے اعتبار سے ہم نے آپ کے بیٹے کو، آپ کے لخت جگر کو قتل کیا، ایک نبی کا قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم نے اپنی منشا کے اعتبار سے اسے قتل بھی کیا۔ یہ اور بات ہے، اللہ جسے مارنا چاہے، اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، لیکن ہم نے اپنی منشا کے اعتبار سے، اپنے ارادے کے اعتبار سے ہم نے اسے قتل کا ارادہ کیا اور انجام بھی دیا۔ لیکن اے بابا جان، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا؟ ہم نے ایک نبی کو قتل کا ارادہ کیا، ایک نبی کو دوسرے نبی سے جدا کیا، اس کی جدائی میں آپ اتنا گریہ کرتے رہے، آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے روشنائی چلی جاتی ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا؟ تو اب عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ جناب یعقوب کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کے اوپر چاہتا ہے عذاب کی بارشیں کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، یہ اس کی منشا ہے، وہ اس کا ارادہ ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جناب یعقوب نے کہا، ایک مرتبہ ان کے بچے کہتے ہیں کیا پتا شاید اللہ نے ہم پر عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہے، لہذا نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ جناب یعقوب کہتے ہیں دیکھو خبردار، اللہ نے جو تم پر عذاب نازل نہیں کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے وہاں رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، اللہ نام اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا نام اعمال اچھا ہوگا تو اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا، اگر آپ کا نام اعمال برا ہوگا تو اللہ آپ کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ دیکھیں اگر اللہ جس کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ رشتہ داری نہیں دیکھتا ہے، اب وہ چاہے کائنات کی سب سے افضل ترین نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ میدان میں آئے گی تو اللہ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا۔ ایک سلوات پڑھتے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی زوجہ ہونے سے یا نبی سے قرابت اختیار کر لینے سے، نبی کے پاس بیٹھ جانے، نبی کے پاس دفن ہو جانے سے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا تو نام اعمال کو دیکھتے ہوئے کرے گا۔ پھر ان کے بچوں نے سوال کیا کہ بابا جان پھر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ پھر ان کے بچوں نے اصرار کیا اے بابا
آپ کی تو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ آپ کو بتا دے گا۔ جیسے ہی اصرار بڑھا بچوں کا، ایک مرتبہ جناب یعقوب نے مصلی عبادت کو بچھا دیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے ان کے اوپر تو نے عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اب عزیزان گرامی جیسے ہی جناب یعقوب نے دعا کیا، اللہ سے سوال کیا، جواب سوال آیا کہ اے یعقوب ان سے کہہ دو۔ دیکھیے عزیزان گرامی کی دنیا میں عذاب کس طریقے سے ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب یعقوب سے اللہ کہتا ہے کہ اے یعقوب ان سے کہہ دو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی ایک آواز کا آنا تھا، ایک مرتبہ جناب یعقوب پھر سوال کرتے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، ایسے نہیں ماننے گی، بڑی ضدی ہے، یہ پھر سے ہم سے سوال کریں گے، اگر ہم پر عذاب آیا ہے تو کون سی نوعیت کا آیا ہے، کون سی کیفیت کا عذاب آیا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ لمحہ فکریہ ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اے یعقوب ان سے کہہ دو ان کا عذاب یہ ہے، ان کو ہر ایک چیز میں مزہ آتا ہے لیکن میری عبادت کرنے میں ان کو لطف نہیں آتا۔ جو میری عبادت کرنے میں لطف تھا، جو ذائقہ تھا، ہم نے ان سے ان کے لطف کو، ذائقے کو چھین لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ جہنم میں سختیاں، جہنم میں کوڑوں کی بارش، عذاب یہ نہیں ہے، بلکہ عذاب یہ ہے کہ انسان کو ہر ایک چیز میں مزہ آتا ہے، انسان کو سیر و تفریح کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے میں لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں تو آیا ہمیں روزے رکھنے میں جو لطف ہے وہ لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف روزے رکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ روزہ ایک مصیبت کی طرح سے ہم کر رہے ہیں، یہ ایک واجب ہے بس کسی طریقے سے ادا ہو جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں، کیونکہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، تو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے پروردگار سے ہم دعا یہ کریں کہ پروردگار ہمیں تیری عبادت کرنے میں لطف آئے اور ہمیں تیری عبادت کرنے میں مزہ آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت، کیا ہم تم کو ایک ایسی تجارت بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں تنجیکم فی العذاب العلیم، کہ جس سے تم عذاب علیم سے محفوظ رہ سکو۔ تو عزیزان گرامی وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تؤمنون باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ کیا کہہ رہا پروردگار کہ اگر تم کو خطرناک عذاب سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں، ہم اس پرآشوب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں معیار کیا ہے؟ علیکم السلام۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے، ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے کہ جس پر ہم پرکھے کہ کون سا ایمان ایسا ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور جس سے ہم اس خطرناک عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں اس میں 4 آیتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے اور ان میں کون سا ایمان ایسا ہے کہ جس کو پروردگار نے قبول فرمایا ہے اور کون سا ایسا ایمان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے قبول نہیں کیا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ رہ سکیں۔ عزیزان گرامی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ اللہ کے حبیب سے وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ کہہ رہے ہیں قل کہہ دو لم تؤمنوا، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کا ایمان جو ہے وہ زبان سے ہے،
ان کا ایمان دل سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لقلقۂ لسانی ہے، انہوں نے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو دیکھو یہ ایمان جو ہے اگر انسان اس طریقے کا ایمان لے کر آئے گا تو وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایسا ایمان جو ہوگا وہ قابل نجات نہیں ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ ایک ایمان ہے۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہمارے آباء و اجداد جس طریقے سے عمل انجام دیتے تھے ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں، ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا ایمان بھی کہ جو بغیر تفکر کے، بغیر غور و فکر کے، جو اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر عمل کرتا ہے، یہ ایمان بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان اس ایمان کو لے کر ہمارے پاس آئے گا تو وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ عزیزو، یہ دو طرح کا ایمان ہو گیا۔ تیسرا ایمان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ کیسا ایمان؟ وہ لوگ کہ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور جیسے ہی بیچ دھارا میں پہنچتے ہیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم پروردگار آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم آپ کے بہت زیادہ مخلص ہیں اور ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اور ہم نے آپ کو دل سے قبول کیا ہے۔ یہ کس صورت میں ایمان لائے ہیں؟ کہ جب پریشانی کے عالم میں ہیں، مبتلا ہے، ان کو نجات چاہیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ، اور جیسے ہی وہ کشتی سے باہر نکلتے ہیں اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور پھر وہ کیا کر لیتے ہیں؟ شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایمان بھی کون سا ایمان؟ کہ جب پریشانی کے عالم میں ہے، مبتلا ہے اور اس سے پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ ایمان کو قبول کر رہا ہے، وقتی ایمان کو قبول کر رہا ہے، تو یہ ایمان بھی پروردگار کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان بھی اپنے پاس رکھ کر انسان خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ تین ایمان ہو گئے ہیں۔ اور چوتھا ایمان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتفکرون یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون ربنا ما خلقت الارض والسماء باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ کون کہ جو ایمان لے کر آئے اور ذکر کرتے ہیں، کیسے؟ قیاماً و قعوداً، اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے اور کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ فکر کرتے ہیں زمین کے پر، آسمان پر کی زمین کے فرش کو بچھایا ہے تو پروردگار نے کیوں بچھایا ہے؟ آسمان کے شامیانے کو تانا ہے تو کیوں تانا ہے؟ اور یہ تمام کے تمام جو کائنات ہے، اس کا نظام جو چل رہا ہے تو پروردگار نے کس لیے خلق کیا ہے اور کیسے خلق کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ایمان پر، اس ایمان کے ساتھ کہ جو غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے، یہ ایمان پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس انسان ایسا ایمان لے کر آئے گا کہ جو غور و فکر کرنے کے ساتھ لے کر آئے گا، ہم اسے عذاب علیم سے محفوظ رکھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس 4 طرح کی آیتیں آئی کہ جن میں سے الگ الگ طریقے کا ایمان ہے۔ پہلا ایمان کون سا ہے؟ وہ ایمان کہ جو صرف اور صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ پروردگار کہتا دیکھو اگر تم یہ ایمان لے کر آؤ گے تو آدھے منہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ دوسرا ایمان کون سا ہے؟ آباء و اجداد کی تقلید کرنا۔ اگر تم یہ ایمان لے کر آؤ گے تو یہ ایمان بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، آدھے منہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اور تیسرا ایمان کون سا ہے؟ وہ ایمان کہ جب تم پریشانی کے عالم میں ہو اور مشکل میں گرفتار ہو، اس
मत हम पर ईमान लेकर आओ कि अरे ये ईमान भी मेरे नजदीक काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो ईमान काबिल कबूल है जो गौर व फिक्र के साथ, तफक्कुर करने के साथ, वो अपनी खिलकत का गलत समझने के बाद हम पर ईमान लेकर आएगा, वो काबिल कबूल होगा। गोया कि बदल के कह दूं, अल्लाह ने 3 ईमान का जिक्र किया है, कहा तीनों ईमान को छोड़ो और चौथे को अख्तियार कर लो। अरे हम भी तो यही कहते चले आ रहे हैं, अरे 1400 सालों से कि अव्वल सालिस को छोड़ो और चौथे को अख्तियार कर लो, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी अजाब से बच जाओगे और आखिरत में भी अजाब अलीम से महफूज हो जाओगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमने इनको अख्तियार कर लिया तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जो भी वाबस्ता होता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। तो अजीजों, ईमान क्या बताया? ऐसी तजारत कि जिससे आप क़यामत के दिन खतरनाक अज़ाब से महफूज रह सके। तो वो ईमान कौन सा ईमान है और कैसा ईमान है? हमें पता चला कैसा ईमान कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है, उसके रसूल के ऊपर ईमान लाना है और उसके वसी के ऊपर ईमान लेकर आना है। क्यों? अगर आपने रसूल के अल्लाह के ऊपर ईमान सिर्फ लेकर आए और उसके रसूल का ईमान नहीं लेकर आए, तभी आप खतरनाक अजाब से महफूज नहीं रह सकते। अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेकर आए, लेकिन उसके वसी के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, तो ये ईमान भी आपको खतरनाक अजाब से महफूज नहीं रखेगा, बल्कि उस वक्त इंसान अजाब से बचेगा कि जब तक इन तीनों पर ईमान लेकर नहीं आए, अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए, उसके रसूल के ऊपर ईमान लेकर आए और उसके वसी के ऊपर ईमान लेकर आए। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ईमान अगर हमारे दिल में नहीं रहेगा और सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए, रसूल के ऊपर ईमान लेकर आए, तो ये ईमान आपका नाक़िस है। और अजीजों, हमें इसीलिए जो इस आयतों में आया कि बाज़ ईमान ऐसा होता है कि जो परेशानी के वक्त में इंसान अख्तियार करता है और फिर जब उस परेशानी से निकल जाता है तो वो भूल जाता है और फिर अपने माजी की तरफ पलट जाता है। इसलिए हमारे पास ईमान ऐसा होना चाहिए कि वो चाहे जैसा माहौल हो, वो चाहे जैसा वक्त हो, वो चाहे जैसी बादशाहत हो, वो कोई भी वक्त हो, हमारे दिल में इनकी विलायत और इनकी मोहब्बत कायम और दायम रहे। ऐसा नहीं कोई बादशाह जालिम आ जाए और आने के बाद कहे कि देखो आज के बाद से कोई अहले बैत का नाम नहीं लेगा और कोई भी अली का नाम नहीं लेगा, हम डर जाए और डरने के बाद हम अली के नाम को छोड़ दे। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे तारीख में वाक़े गुजरे हैं और ऐसे असहाब गुजरे हैं और ऐसे मौला के चाहने वाले गुजरे हैं कि उनकी ज़बानें कट गई लेकिन अली का नाम लेने से नहीं पीछे हटे। उनको जालिमों ने कोड़ों पे कोड़े लगाए लेकिन उन्होंने अली का नाम लेने से नहीं इनकार किया। अजीजों, एक वाक़या हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में मिलता है कि हज्जाज ने जैसी उसकी हुकूमत आती है वो ऐलान करता है कि खबरदार, आज के बाद से मेरी हुकूमत में कोई भी अली का नाम नहीं लेगा, जिसने भी अली का नाम लिया उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब अज़ीज़ान गिरामी ये ऐलान हो जाता है, हर जगह कोने कोने में हर तरफ ऐलान कर दिया जाता है कोई अली का नाम नहीं लेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी असना में अब देखिए चाहने वाला कैसा होता है, किस तरीके से उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत और विलायत कूट कर भरी हुई है। एक मर्तबा मौला का चाहने वाला आता है और आने के बाद चौराहे पे खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर कहता है अल हक़ माल अली वल अली माल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। हक अली के साथ है, मुझे मालूम है, आप लोगों की थकान का भी मुझे एहसास है, ज्यादा देर आपको जहमत नहीं देनी है, बस चंद जुमले हैं और रब्त मसाब है। अज़ीज़ान तवज्जो से सुनिएगा, एक मर्तबा वो खड़ा होता है चौराहे पे और खड़ा होने के बाद कहता है हक माल अली वल अली माल हक़, हक
علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ بادشاہ کے جو سپاہی ٹہل رہے تھے، قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ تو اس شہر میں نیا آیا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کوئی بھی علی کا نام نہیں لے گا، اور جو علی کا نام لے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور اسے سخت سخت سزا دی جائے گی۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ وہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے میں اور میرا بادشاہ جو ہے، میرا امیر جو ہے صرف امیر کائنات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور میں کسی کو اپنا ولی اور کسی کو میں اپنا حاکم نہیں قرار دیتا۔ عزیزو جیسے یہ کہنا تھا، پھر سے وہ ایک بار کہتا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ سپاہیوں نے کیا کہا کہ دیکھو اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب اگر تم نے ایک بار بھی کہا تو ہم تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ پھر سے وہ کہتا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک مرتبہ سپاہیوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے جیسے دیکھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، مرتبہ سپاہی کہتے ہیں کہ یہ شخص چوراہے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے غصے کے عالم میں، کہ تجھے نہیں معلوم میری حکومت میں، میرے دربار میں، میری جہاں جہاں بھی حکومت ہے، کوئی بھی علی کا نام نہیں لے سکتا، جو بھی علی کا نام لے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ وہ علی کا چاہنے والا تھا اور ایسا ویسا کوئی چاہنے والا نہیں تھا کہ پریشانی کے عالم میں ہو، اب یہاں پر جان پہ آ گئی ہے اب وہ خاموش ہو جائے، نہیں عزیزان گرامی، اس کے پاس جوش اتنا زیادہ تھا اور اس کے دل میں محبت اس قدر تھی کہ نہیں پتا، اس محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے اس نے بادشاہ کہا، ظالم بادشاہ ہے، حکومت اس کی ہے، تیر و تلوار اس کے پاس ہے، اس کو پتا ہے جیسے میں ایک بار اور کہوں گا وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن نہیں عزیزو، وہ پھر کہتا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، بادشاہ غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے تیری اتنی مجال میرے دربار میں، میرے سامنے، میرے سپاہیوں کے سامنے تو علی کا نام لے رہا ہے، میرے منع کرنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کسے 80 کوڑے لگائے جائے۔ اب عزیزان گرامی، جلاد چلا اور چلنے کے بعد کوڑے لگائے جا رہا ہے۔ عزیزو ہر کوڑے کو وہ کہتا جا رہا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزو یہاں تک کہ اس نے 80 کوڑے لگا دیے اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ کی طرف کہتا ہے، جلاد کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ و پیر کوئی کام نہیں، سلامت نہیں ہے اور کوئی آزاد جوارہ سلامت نہیں ہے، لیکن اس کی زبان ہل رہی ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو کیا کہہ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جلاد نے کان لگا کے سنا، کیا سنا؟ وہ کہہ رہا ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ بادشاہ غصہ آ جاتا ہے اور غصہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ اب جیسے ہی قتل کا فرمان جاری کرنا تھا، اس کا وزیر پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت ہی ہوشیار تھا اور اس نے کہا کہ یہ بادشاہ یہ بتائیے کہ آپ اسے قتل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو خود ابھی چند لمحوں کا مہمان ہے اور خود ہی اس دنیا سے گزر جائے گا، لہذا اس کا قتل کا الزام اپنے سر پر کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اٹھاؤ اسے، اس کے گھر پہ لے جا کر ڈال دو، اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے اور یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سپاہیوں نے اٹھایا اور لے جانے کے بعد گھر پہ رکھ دیا۔ اب وہ گھر پہ پڑا ہوا ہے، پریشان کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ وہ دل ہی دل میں یہ خواہش کرتا ہے اور مولا کائنات کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے میری مدد کریے۔ جیسے ہی مولا
مولا کائنات کو پکارتا ہے مدد کرنے کے لیے، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے دست مبارک کو اس کے اوپر پھیرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے دست مبارک کا پھیرنا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ اٹھتا ہے اور مولا کی قدموں پہ گر جاتا ہے اور قدموں کو بوسہ دیتا ہے، اے مولا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا بس میں آپ سے ایک چیز اور چاہتا ہوں، بس آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں جاؤں، مجھے اتنی زندگی دے دیجئے کہ میں جاؤں اور جانے کے بعد ایک بار پھر سے بادشاہ کے دربار میں جاؤں اور جانے کے بعد آپ کا پھر یہی جملہ کہہ کے آؤں الحق مع علی، اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ تم آج سے 40 سال تک تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ اب عزیزان گرامی وہ بڑے ہی غرورانہ انداز سے اٹھتا ہے اور سینے کو چوڑا کرتا ہوا دربار کی طرف پھر چلا، چوراہے پہ پہنچا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا ایک مرتبہ پھر وہ کہتا ہے الحق مع علی والعلی مع الحق، الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عزیزو جیسے یہ کہنا تھا سپاہیوں نے دیکھا، پھر کہا تم پھر آ گئے، ابھی کل تمہیں 80 کوڑے لگے تھے لیکن اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں کہوں گا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو تم 80 کوڑے کیا ان کو تم مار دو اور مارنے کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ ہوا میں بکھرا دو، پھر سے انہیں زندہ کرو اور یہ کہو کہ علی کا نام نہ لے، تو وہ خبردار کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا چاہنے والا ہو اور علی کا دامن چھوڑ دے۔ یہ تو 80 کوڑے ہی صرف لگے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر سے اسے گرفتار کیا، دربار میں لے گئے اور لے جانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے بادشاہ نے دیکھا وہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کہ یہ شخص وہی شخص ہے کہ جسے کل 80 کوڑے لگائے گئے تھے، کہ اچھا یہ کیسے زندہ واپس آ گیا، کیا بات ہے۔ جیسے ہی اس نے کہنا تھا پھر سے وہ کہنے لگتا ہے، یہ فضائل مولا کائنات پڑھنے لگتا ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی بادشاہ غصے کے عالم میں آتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے، کہ جلاد سے کہتا ہے اسے قتل کر دو، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی پوری توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات نے اسے 40 سال کی زندگی دی ہے، توجہ کریے گا۔ جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اب یہ شخص جو مولا کا چاہنے والا تھا بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے دیکھو تم اگر ہمیں کل قتل کر دیتے تو ہم مان جاتے کہ آج تم ہمیں قتل کر دو گے، لیکن آج تم ہمیں قتل نہیں کر سکتے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا تم ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ یہ دیکھو حکومت میری ہے، میں حاکم ہوں، یہ سارے میرے غلام ہیں، یہ تیر و تلوار ہماری ہے، ہم جیسے ہی فرمان جاری کریں گے تم فوراً قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ کل تک تو خاموش تھے، آج ایسا دعویٰ کہ تم ہمیں قتل نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ وہ علی کا چاہنے والا بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ دیکھو کل تم ہمیں قتل کر دیتے تو ہم مان جاتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کل تک کی جو میری زندگی تھی وہ امانت پروردگار تھی، لہذا تم مجھے چاہتے قتل کرنا تو قتل کر دیتے، لیکن آج سے لے کر 40 سال تک تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج سے 40 سال تک کی جو میری زندگی ہے وہ ضمانت امیر مومنین ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو محمد محمد وآل محمد۔ آج سے جو 40 سال تک کی میری زندگی ہے وہ ضمانت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد وآل محمد۔ لہذا آج سے 40 سال تک ہمیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔
ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں. ایسا ایمان اگر انسان اپنے دل میں لے کر جائے گا تو خدا اللہ اسے خطرناک عذاب سے محفوظ رکھے گا. عزیزان گرامی، ایسا ایمان ہو اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور اس کے مسیح کے اوپر کہ جس سے انسان خطرناک عذاب سے محفوظ رہ سکے. عزیزوں، یہ ایمان رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ انسان کو سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹتے ہیں، اور یہ ایمان رکھنا اور اس ایمان کے ساتھ آخری سانس کا چلا جانا بہت مشکل امر ہے. لہذا ہمیشہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ عاقبت بخیر ہو، کہ ہماری موت جو ہو، آخری سانس جو جائے وہ محبت اہل بیت پر جائے. کیونکہ بہت ایسے دیکھے ہیں، بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی محبت اہل بیت پر گزاری، لیکن آخری لمحہ، آخری سانس میں وہ بہک جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو اور ہماری آخری سانس جو جائے وہ اہل بیت کے محبت میں ملے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ جو بھی اس محبت کو رکھتا ہے اسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کی کہانیاں شروع ہوئی ہے، کیونکہ اہل بیت جب رسول خدا اس دنیا میں تھے، اب آپ یہ دیکھیں رسول خدا جب تک تھے تب روز صبح و شام آتے تھے اور آنے کے بعد در پر سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کر کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اس در کی عظمت کیا ہے اور اس در کی منزلت کیا ہے، اس در سے وابستہ رہا کرنا. لیکن عزیزان گرامی، کیا کیا؟ لوگوں نے، رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی کہ لوگوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا کہ آگ و لکڑی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جمع کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، صرف اور صرف ظلم و ستم اگر یہیں تک ٹھہر جاتا، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ظلم و ستم یہیں تک نہیں رکا، بلکہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین مدینہ ترک کرنے کے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مدینے کو خیروار کر دیتے ہیں. عزیزوں، آپ یہ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد 28 رجب کو قافلہ چلتا ہے اور 2 محرم الحرام کو والد کربلا ہوتا ہے. تو عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کس وجہ سے قتل کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، ہم نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا، ہم نے تمہارے ساتھ کون سا ایسا فعل انجام دیا کہ جو تم ہمیں قتل کر رہے ہو؟ تو جانتے ہیں عزیزان گرامی جواب میں کیا آیا تھا؟ بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. تو دیکھا عزیزان گرامی، یہ محبت اہل بیت، محبت امیر کائنات اتنا سخت ہے کہ انسان کو کسی بھی مرحلے تک گزرنا پڑ سکتا ہے. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، یہ صرف اور صرف بغضاً لأبیک. ارباب ازا عصر عاشور کا وہ سورج نمودار ہوتا ہے. ارباب ازا جب ایک ایک انصار شہید ہو جاتے ہیں، جگر کے پاروں کی باری آتی ہے. ارباب ازا امام حسین کبھی اپنے علی اکبر کے جنازے کو لے کر آتے ہیں، کبھی اون محمد کی لاشیں کو لے کر آتے ہیں، اور کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو لے کر آتے ہیں. ارباب ازا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ارباب ازا جب سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہن زینب، اے بہن زینب، اے بہن زینب، خدا حافظ. ارباب ازا جیسے یہ کہنا تھا، جناب زینب تڑپ جاتی ہے، اے بھیا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ارباب ازا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کفن کو نکالا، کفن کو لیا اور پہن لیا، اور ارباب ازا کہتے ہیں بہن زینب تمام بیویوں کا ایک حلقہ بنا لو، ہم اس کے درمیان سے گزر جائیں گے. ایک مرتبہ ارباب ازا تمام بیویوں کا حلقہ بنتا ہے. ارباب ازا امام حسین اس کی طرف حلقے سے گزرتے ہیں تو کبھی زینب و کلثوم کو دیکھ
صبر دکھاؤ اپنا ارباب اعضا. جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھنا تھا, جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی وہ سمٹنے لگی. ارباب اعضا جس کے پاس جو تھا وہ حسین کی طرف پھینکنے لگا. ارے جب کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت کو حسین کی طرف پھینکنے لگا. ارباب اعضا چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہونے لگی. ایک مرتبہ ظالم نے ایسا نیزہ مارا, امام حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے, گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. ارباب اعضا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ارباب اعضا ظالم شبر کند خنجر کو لے کر چلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آتا ہے, اور آنے کے بعد ارباب اعضا پشت گلا سے حسین کے تن کو جدا کرنے, گلے کو جدا کرنے لگا, سر کو جدا کرنے لگا. ضرب پہ ضرب لگی. کیا دیکھا؟ ابھی تک اماں تھی, بابا تھے, نانا رسول اللہ تھے, امام حسن مجتبیٰ تھے. جب پہلی ضرب لگی کیا دیکھا کہ نانا کہتے ہیں مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا. مولا نانا چلے جاتے ہیں, مولا کائنات بھی چلے گئے, امام حسن بھی چلے گئے, لیکن شہزادی فاطمہ الزہرا نہیں جاتی ہے. ارباب اعضا جیسے امام حسین نے دیکھا کہ اماں سب چلے گئے, آپ نہ جائیں گی. کہ بیٹا یہ ہاتھوں کی چھالے دیکھنا ہے, میں نے تجھے چیک کیا, پیس کر مارا ہے. ارباب اعضا ضرب پہ ضرب چلی, کہتے تھے اماں ضرب آخر جو چلی. ایک مرتبہ کہتے ہائے عباس, ہائے عباس. پروردگار شناخت محمد و آل محمد کے ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جا بشیر میں اجر کرام ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جو ہمیں بے روزگار ہیں میں برسر روزگار عنایت فرما, اور جو روزگار ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جو بے اولاد ان میں اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہمارے روزہ مقدس کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے وہ مرحوم کے نام اعمال میں درج ہو, ان کی مغفرت فرما, ان کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کے تاجر فرما, اور ہم کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم خطیب صاحب جملہ مبین و مراد کے نام سے